बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या बयान करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दिरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, इसके करीब पहुँचे और इसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, बड़ी बी क्यों रो रही हो, क्या हादसा पेश आया है? बीबी ने 2 दिरहम देकर सौदा लेने को भेजा था, वो दिरहम रास्ते में कहीं गिर गए, अब वो क्या ख्याल करेंगी? ये कहकर बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दिरहम निकाले, बुढ़िया के हाथ पर रखे और इसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाजार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में एक कमीज खरीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फकीर बिल्कुल नंगा खड़ा है, फटा पुराना चेतड़ा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह इसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा रुके, फकीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह इसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज उसी वक्त उस फकीर को पहना दी और फिर बाजार की तरफ चल दिए। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज 2 दिरहम में खरीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी रो रही है। दरियाफ्त फरमाया, बड़ी बी अब क्या बात है? बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूं? घर से निकलते हुए काफी देर हो गई है, घर वालियां इंतजार कर रही होंगी, यहाँ देर लग गई, इतनी देर में पहुंचूंगी तो वो नाराज होंगी, बुरा भला कहेंगी, सजा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर जोर जोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद निहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, इसे तशफ़ी दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ इनासार के घर नजर आए। बुढ़िया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ, इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घर में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और जरा बुलंद आवाज से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आवाज मानूस थी, हर खातून मतवज्जो हो गई, मगर बिल्कुल खामोश रही, किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही खामोशी रही, किसी घर से कोई जवाब न आया। खवातीन दरवाजे के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं कि वो दिल नवाज आवाज फिर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर जरा बुलंद आवाज से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी आवाज पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिदा का अब्बी व अम्मी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियो, क्या तुमने मेरी पहली आवाज नहीं सुनी थी? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया, आपकी जबान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत व इरादत का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फिर फरमाया,
یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیے، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلی اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت و وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو عطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب بھی واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری عادات سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ شہر سے جب بھی کوئی شخص سبزیاں وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی جو عموماً سستی ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر اپنے ہمراہ مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت برے انداز میں فرمایا، لوگوں، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت برے انداز میں عرض کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے ہسارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔